بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امیر لوگوں کا غریب ملک ہے، یعنی کچھ لوگ اس قدر امیر ہیں کہ ان کی عمارت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن جو میجارٹی ہے پاکستان کی آبادی کا تو وہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ ساری زندگی اس کی محل کے اندر گزری ہے، کیونکہ بادشاہ اس کو شہر میں باہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ تو وہ جب بڑی ہو گئی، جب تقریباً کوئی 18-19 سال کی ہوئی، تو پہلی دفعہ جو ہے شہزادی نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شہر دیکھنا چاہتی ہے، محل سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ تو جناب بڑا پروٹوکول کا اہتمام کیا گیا اور شہزادی کو پروٹوکول میں جو ہے لے گئے۔ تو وہ جب شہر کے بازار میں سے گزر رہی تھی تو وہاں پہ اس نے کچھ غریب لوگوں کو دیکھا جو یا تو بھیک مانگ رہے تھے یا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑے لاغر اور کمزور تھے۔ تو شہزادی نے اپنے جو پروٹوکول کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں اتنے کمزور ہیں، کیوں اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی غریب لوگ ہیں، ان کو روٹی نہیں ملتی ہے۔ تو شہزادی نے کہا کمال ہے، روٹی نہیں ملتی تو یہ کوئی کیک کھائیں، کوئی پیسٹریز کھائیں، پھل کھائیں، اور تھوڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اور چیز کھا لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غربت ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف وہ لگا سکتا ہے جس نے غربت میں زندگی گزاری ہو۔ جو بندہ سونے کا چمچ لے کر منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ہر طرف آسائشیں ہوتی ہیں، پیدائش سے لے کر جو ہے جوانی تک، اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک، اور اسی عمارت کی جو ہے حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا پتہ کہ غریب آدمی کی کیا مسائل ہیں اور غریب جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ اصل میں پچھلے دنوں ایک افطاری ہوئی ہے، ویسے تو افطاریاں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن میری نظر سے ایک افطاری گزری جس کی ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا۔ غالباً وہ ساجد سنجرانی صاحب نے کہیں کوئٹہ میں جو ہے وہ افطاری دی ہے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس افطاری میں جو ماشاءاللہ جو پیچھے کو محل نما قسم کا گھر ہے اور اس کے لان میں جو ہے بڑے بہترین طریقے سے جو ہے وہ یعنی ٹیبل کرسیاں سجائے گئے ہیں اور بہترین قسم کے کھانے، اور وہاں پہ غریب لوگ جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے وہ ویڈیو جو ہے اگر آپ کی نظر سے گزری تو ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو اس سے یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی غریب ملک کا کوئی باشندہ ہے یا غریب ملک کا جو ہے وہ کسی سینٹ کا چیئرمین یا کوئی پارلیمنٹیرین ہے۔ یعنی لگتا یہ ہے کہ شاید اس طرح کی افطاریاں یا اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں وہ تو کسی مغرب کے امیر ترین ملک میں بھی ایسی شاید نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے گلف وغیرہ میں اس سے شاید بہتر افطاریاں ہوتی ہوں، لیکن ان کا تو خیر نظام ہی الگ ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ جناب ساجد سنجرانی کی جو ہے وہ جو افطار پارٹی تھی یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ افطاریوں کے یا ان کی ضیافتوں کا آپ حساب لگانے بیٹھ جائیں تو جو ہے وہ میرا خیال ہے ٹائم آپ کے پاس ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ضیافتوں کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ چاہے وہ مری میں جو ہے ہیلی کاپٹر میں ان کے کھانے لے جانے کا جو ہے پروگرام ہو، یا وہ ترکی میں اسپیشل جو ہے وہ فلائٹ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر کے تو خاص قسم کے جو ہے وہ کباب کھانے کی جو ہے فرمائش ہو، یا اس طریقے سے بے شمار قسم کے جو جیل میں جو ہے جو پوری لسٹ فراہم کی جاتی تھی کہ جناب شام کے کھانے میں کیا کیا لے کر آنا ہے، دوپہر کے کھانے میں کیا کیا لے کر آنا ہے، اور صبح کے ناشتے میں کیا کیا لے کر آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن اب جو اس میں اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ساری افطاریاں، یہ پارٹیاں اور یہ سارے کھانے اور یہ سارے کھابے جو ہیں، کیا یہ ان کے جیب سے جو ہے وہ اس کی پیمنٹ ہوتی ہے یا وہ سرکار کے پیسے سے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے؟ میرے نالج میں جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس کی پیمنٹ کون کرتا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہے سب سرکار کے خرچے سے ہوتا ہے، اور اگر یہ سرکار کے خرچے سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، اور ہمیں تکلیف ہے
کیونکہ عوام جس کرب سے گزر رہی ہے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے، اور ہمارے ہاں اس طرح کی افطاریوں اور اس طرح کی پارٹیوں پہ جو ہے قوم کا پیسہ جو ہے لٹایا جا رہا ہے، اور ادھر جو ہے کبھی مغرب سے بھیک مانگی جاتی ہے، کبھی جو ہے خلیجی ممالک سے بھیک مانگی جاتی ہے، اور کبھی IMF کے دروازے پہ جو ہے نا وہ بھیک اور کشکول جو ہے وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں اتنے جو ہے ارب ڈالر دے دیں۔ تو اگر جو ہے آپ نے بھیک مانگنی ہے اور اسی طریقے سے ہمیشہ ہاتھ پھیلانا ہے اور اپنی عزت نفس کا سودا کرنا ہے، تو تھوڑی سی آپ شرم کر لیں، تھوڑی سی غیرت کر لیں، اور یہ جو ہے اس قسم کی پارٹیاں اور اس قسم کی افطاریاں اور اس قسم کے جو للے تللے ہیں ان کو تو کم از کم بند کر دیں۔ اور اگر آپ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ان کو بند نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ ویڈیو بنانے پہ پابندی عائد کر دیں، تاکہ وہ للے تللے اور وہ جو آپ کا شاہانہ جو طریقہ کار ہے وہ کسی غریب کی نظر سے نہ گزرے، کیونکہ اگر اس کی آپ کو لگ گئی تو یقیناً جو ہے آپ جو ہے غارت ہو جائیں گے۔ آپ کی یہ دنیا تو جیسی کی تیسی گزر ہی جائے گی، لیکن اگلی دنیا میں جو ہے آپ کو جو ہے کوئی کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ تقریباً 25% سے لے کر 40% تک کے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب غربت کی لکیر سے نیچے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو ان کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، نہ وہ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا مناسب انتظام کر سکتے ہیں، اور ایک کمرے میں جو ہے 6 7 افراد کی فیملی جو ہے وہ رہ رہی ہے، جہاں پہ نہ ان کا کوئی باتھ روم ہے، نہ ان کا کوئی ٹوائلٹ ہے، اور نہ جو ہے ان کو کوئی جو ہے مناسب جو ہے وہ جو ہے ماحول میسر ہے جس میں وہ آکسیجن جو ہے لے سکیں، یا وہ جس میں جو ہے آزادانہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور ملک کے وسائل پر تقریباً جو ہے 5 سے 10% لوگ ہیں جو ملکی وسائل پر قابض ہیں، یعنی پورے ملکی وسائل اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس میں سے 90 لاکھ پہ جو ہے آپ کی جو اشرافیہ ہے وہ قابض ہے، اور باقی جو 10 لاکھ ہیں وہ جو ہے 24 کروڑ عوام کے لیے مختص ہیں، جس میں جو ہے وہ نہ جی سکتے ہیں اور نہ وہ مر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں یہ جو سارے جو ہے وسائل پہ قابض ہیں؟ یقیناً اس میں جو ہے آپ کے جو اشرافیہ ہیں اس میں آپ کے سیاستدان جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں، جو کہ وسائل کے اوپر جو ہے وہ ان قابض ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو جنرلز ہیں جن کے اوپر جو ہے یعنی ان کا قبضہ ہوتا ہے وسائل کے اوپر، اور ان کے پاس ایسے ذریعے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وسائل خود بھی پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ جائز ہوں یا ناجائز ہوں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو جج ہیں، جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ بھی ان وسائل سے جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی بیوروکریسی ہے، یعنی ایک ڈپٹی کمشنر، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جو ہے، یہ ان وسائل پہ قابض ہیں، اور ان کو جو ہے مختلف جو ہے یعنی طرح سے ایسے فنڈز دیے جاتے ہیں کہ جن کو وہ خرچ کرتے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ سارے تو خرچ نہیں ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے فنڈز ہوتے ہیں جن کا جو ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر جاتے ہیں، اور عوام بیچاری جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترستی ہے۔ ان کو نہ 2 وقت کا کھانا جو ہے پیٹ بھر کے ملتا ہے، اور نہ جو ہے وہ کوئی اور کسی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ ان کے نصیب میں ذلت ہی ذلت ہے۔ کبھی جو ہے ان کو جو ہے آٹے کے تھیلوں پہ تذلیل کی جاتی ہے۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو مفت آٹے کا جو ہے فراہم کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ اس بھگ دوڑ میں جو ہے 10-11 لوگوں کا تو میں نے خود پڑھا ہے کہ ان کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی تذلیل کر کے جو ہے وہ ایسی لمبی لمبی لائنیں لگائی جاتی ہیں جس میں جو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، کیونکہ وہ آٹے کے توڑے جو ہیں، وہ آٹے کے جو تھیلے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ تھیلا لینے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کچلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے واقعات ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں، اور جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بلکہ وہ تو شاید یہی چاہتے ہوں گے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو چلو اچھا ہے، اگر 2-4 لوگ مر جاتے ہیں تو ملک کا ہی فائدہ ہوگا۔ اچھا، نعیم بخاری کے جو ہے ایک میں نے ٹویٹ پڑھا تھا، وہ یہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ہماری تباہی کا راز 90,000 سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں،
220 अरब का मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब की मुफ्त बिजली है। यानी ये जो चीज़ें हम जो है अशराफिया को दे रहे हैं, इससे हमारा मुल्क जो है तबाह हो गया है। लेकिन नईम बुखारी साहब ने जो है वो बहुत ही कम हिसाब किताब लगाया है। मेरे ख्याल में जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। हमारी तबाही के जो यानी राज में ये बहुत कम हिस्सा जो है उन्होंने उसका ट्वीट में तस्करा किया है। अगर आप हिसाब लगाएं तो हकीकत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है, उसके ऊपर कितना खर्चा होता है। उसका आप घर देखें, जो शाहाना घर उसको मिला होता है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के घर होते हैं। फिर उसके जो है जो नौकर चाकर होते हैं, उसके माली, उसके धोबी, उसके जो है ना घर के अंदर मुलाजमीन, उसके घर के बाहर मुलाजमीन। इसी तरह जो है एक जनरल जो कि जिस तरह का घर उसको मिला होता है, जिस तरह का प्रोटोकॉल उसको मिलता है, जिस तरह के नौकर चाकर और मुलाजिम उसको मिलते हैं, इसी तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जिस तरह के घरों में वो रहते हैं, जिस तरह के मुलाजिम उनको दिए जाते हैं, जिस तरह की सहूलतें, गाड़ियाँ, बंगले उनको दिए जाते हैं, पेट्रोल, बिजली फ्री, ये सब इनका हिसाब लगाएं ये कहाँ बात जाती है। इसी तरीके से जो आपके जो वज़ीर आला और गवर्नर होते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद भी इनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें मैसर होती हैं, जिसमें उनको बॉडी गार्ड भी मिलते हैं, इवन के बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी मिलती हैं। इसी तरीके से फिर आपके सदर और वज़ीर आज़म जो कि न सिर्फ ये है कि जब तक अपने इक़्तिदार में रहते हैं उस वक्त तक ये सहूलतें उनको मैसर होती हैं, बल्कि जो है रिटायरमेंट के बाद भी उनको वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और वो बॉडी गार्ड और पेंशन्स और पता नहीं क्या क्या उनको वो दिया जाता है। तो क्या एक गरीब मुल्क जो है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है? यानी ये जो है नईम बुखारी कहते हैं कि ये तमाशा बंद होना चाहिए। तो मेरा भी ये ख्याल है कि ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। यानी इन लोगों को जो ये सारी सहूलतें जो है वो हासिल करते हैं, क्या उनको नज़र नहीं आता है कि अवाम जो है जूतों के बग़ैर जो है वो आपको रोडों पे लोग नज़र आते हैं, आपको जो है भीख मांगते हुए अच्छे खासे नौजवान लोग जो है भीख मांगते हुए नज़र आते हैं क्योंकि उनका गुजारा नहीं होता है। आपको अक्सर नज़र आएगा कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह मसवाक हो गई या और जो है वो ये ज़ारबन वगैरह हो गए, दूसरी तीसरी चीज़ें जो है रोड पे लोग बेच रहे हैं और वो असल में जो है बेच नहीं रहे होते, वो भीख मांग रहे होते हैं। वो उन्होंने एक यानी मजबूरी से जो है वो, ताकि उनको कोई ये ना कह सके कि भाई कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते हो। तो ये सारे लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? इसकी वजह यही है कि जो मुल्क के वसाइल हैं उसके ऊपर आपका अशराफिया काबिज़ है और वो अशराफिया जो है जो अवाम का हिस्सा है वो उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। ये जितने भी हमारे जो कर्ज़े आते हैं, जो IMF से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं या किसी दोस्त ममालिक से लेते हैं, इनमें से जो है तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 60-70% जो है वो इन अशराफिया के जेबों में चला जाता है। जो 25-30% जो बाकी बचता है वो जो भी इन्होंने जो है वो जिस मकसद के लिए लिया होता है शायद उस पर सर्फ होता है और उस पर भी पता नहीं पूरा सर्फ होता है या नहीं सर्फ होता, लेकिन इसका सारा का सारा बोझ जो है वो अवाम अदा करती है। और यही वजह है कि आपकी अब जो है आपके पेट्रोल की कीमत जो है तकरीबन 290 तक पहुंच गई है। आपकी बिजली और गैस की कीमत आप अंदाज़ा लगा लें। इसी तरीके से जो है वो आपके खाने पीने की चीज़ों का आप हिसाब लगा लें। आपके जो है ना दिन ब दिन टैक्सों में इजाफा हो रहा है और ये टैक्स जो है ज़्यादातर गरीब आदमी पर ही लगाए जाते हैं। यानी अमीरों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अमीर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो पैसा कमा रहे हैं। यानी जो लोग सियासतदान और जो बड़े बड़े जो अशराफी हैं जो कि मुख्तलिफ़ जो है उहदों पे जो है वो बैठे हैं, वो तो सरकार का पैसा जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो माफियाज़ हैं उन्होंने अपने जो है 2 नंबर तरीके जो है अपनाए हुए हैं जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। जिस तरीके से जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजली और गैस की चोरी करते हैं, आपने सुना होगा शुगर माफिया, इसी तरह से जो है लैंड माफिया जो कि जो है ना वो एक किनार ख़रीदते हैं और 100 किनार पे कब्ज़ा करते हैं और फिर जनाब प्लॉटिंग करके तो आगे जो है वो लोगों पे बेचते हैं। तो इस तरीके से जो है वो लोग यानी 2 नंबर तरीके से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो अवाम है जिनके पास कोई जो है वो ज़रिए माश कमाने का जो है वो यानी कोई रास्ता नहीं है, वो बेचारे सड़कों पे जो है वो भीख मांग के फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है इसको अब बंद होना चाहिए और
جو ہے جتنی بھی جو اس طرح کے جو سرکاری جو پارٹی ہیں ان کو بند ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بہت مجبوری میں کوئی پارٹی کرتے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ون ڈش کا سسٹم ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے بچت کا جو ہے وہ رویہ اپنانا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم اپنے ملک کے اخراجات پورے کر سکیں اور غریب آدمی پر جو ہے مزید ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔